حضرت علی سے کسی نے پوچھا، حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مصیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ پکڑ اور آزمائش، اس میں کیا فرق ہے؟ پکڑ میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ چونکہ پکڑ اور آزمائش دونوں بالکل ملتی جلتی، آپس میں جیسے جڑواں بہنیں ہیں دونوں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے۔ زلزلہ آیا، پتہ نہیں پکڑ تھا پتہ نہیں آزمائش تھا۔ ادھر اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک طرف اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، ایک طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں، اور ایک طرف فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑتے ہیں۔ مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے امر سے آتی ہے، اور یہ فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ ایک طرف یہ فرماتے ہیں ایک طرف وہ فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نبیوں پہ ڈالتا ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نبیوں پہ ڈالتا ہے۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ تکلیف اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے آئی ہے یا گناہوں کی سزا کے طور پہ آئی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ سوال کیا اس نے حضرت علی سے۔ حضرت علی نے فرمایا، بڑا زبردست جواب ہے، ایک کسوٹی ہے جسے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لینا چاہیے۔ وہ کسوٹی کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آنے پر توجہ اللہ پاک کی طرف بڑھ جائے، سمجھ جاؤ آزمائش ہے، اللہ چیک کر رہا ہے۔ اور اگر مصیبت آنے پر توجہ اللہ سے کم ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ پکڑ ہے۔ جن لوگوں کی پریشانیاں انہیں مسجد میں آنے سے روکے ہوئے ہیں، انہیں رات کو اٹھنے سے روکے ہوئے ہیں، انہیں مراقبے سے روکے ہوئے ہیں، انہیں ذکر سے روکے ہوئے ہیں، انہیں تبلیغ سے روکے ہوئے ہیں، انہیں دین کے کسی بھی کام سے روکے ہوئے ہیں، وہ آزمائش نہیں ہے، ان کو سزا ہے گناہوں کی، وہ پکڑ ہے۔ اس پہ اجر نہیں ملے گا، اجر نہیں ہے اس پہ، یہ پکڑ ہے، یہ سزا ہے، اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ ہے۔ پھر فرمایا اگر توجہ اللہ پاک سے کم ہو جائے تو سزا ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے، اور اگر توجہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آزمائش ہے، اللہ قریب کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اوپر لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمارے ذمے دو کام ہیں۔ ہمارے ذمے کتنے کام ہیں؟ گناہ نہ کریں، چاہے نفس کا کتنا شدید تقاضا ہو، گناہ نہ کریں، ایک، اور دوسرا میرے ذمے جو اللہ کے احکام ہیں، جو معمولات ہیں، اس کو پورا کریں۔ کیفیت کیا ہے یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پورا ہو، گناہ کبھی بھی نہ ہو،